بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی نے ایک یتیم خانے کی لڑکی سے شادی کر لی جسے ہم ماں بیٹی شدید نفرت کرتی تھیں۔ ایک دن بھابھی حاملہ ہو گئی تو میں نے اماں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور بھائی کو بیرون ملک یہ کہہ کر بھیج دیا کہ کل کو بچے کا خرچہ آسانی سے پورا کر سکو گے۔ تو یہ سن کر بھائی بیرون ملک چلا گیا۔ ایک رات بھابھی کو شدید درد ہوا تو اماں نے باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا کہ صبح تک درد سے مر جائے گی اور بچہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ تیز طوفانی موسلا دھار بارش کی وجہ سے بجلی بھی جا چکی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ امی بار بار میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ باہر یک ٹھنڈ تھی، مگر اس کے باوجود ہم دونوں ماں بیٹی کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ امی نے اپنا حلق تر کیا تو اسی پل آسمان پر بجلی چمکی اور کمرے میں ذرا سی روشنی ہوئی۔ آج جو قدم ہم دونوں ماں بیٹی اٹھانے والی تھی وہ شاید ہی کسی نند نے یا ساس نے اپنی بہو کے خلاف اٹھایا ہوگا۔ نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہمیں ایک بار بھی بھابھی پر ترس نہ آیا۔ وہ صبح سے بار بار بمشکل لڑکھڑا کر چلتی ہوئی میری ماں کے کمرے تک آئی اور ایک ہی بات کہتی کہ امی جی آج بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وقت قریب تو نہیں آ گیا۔ مگر امی فوراً سر جھٹک کر ناگواری سے کہتی ابھی پورا ہفتہ پڑا ہے، جاؤ جا کر قہوہ پی لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کا جواب سن کر بھابھی ہر بار خاموشی سے سر جھکائے درد سے تڑپتی کمرے میں چلی جاتی۔ آج تو وقت سے پہلے ہی اندھیرا بھی پھیل چکا تھا، کالے بادل ہر طرف رات پھیلا چکے تھے۔ تبھی بھابھی کی ایک چیخ سی سنائی دی۔ وہ درد سے تڑپ کر امی کو آوازیں دے رہی تھی، 1 2 3، کئی آوازیں دے کر وہ مجھے اور امی کو بلا رہی تھی۔ مگر ہم دونوں ماں بیٹی تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور بھابھی کے کمرے کے باہر چلی گئی۔ وقت قریب تھا، شاید انہیں اس وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ نیم کھلے دروازے سے جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو بے حال کسی بھابھی بمشکل بستر کے سہارے اٹھتے ہوئے دروازے کے جانب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر آتی میں نے فوراً دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میرے دل میں بھابھی کی خاطر ایک بار بھی رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی میرا وجود لرزا تھا۔ شاید میں تو کب سے اسی وقت کے انتظار میں تھی، کب موقع ملتا اور میں بھابھی کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیتی۔ اس پل آسمان پر تیز بجلی چمکی تھی اور پھر چند لمحوں بعد جب بادل گرجے تو زمین تھر تھر کانپی تھی۔ میرے لبوں پر خوف سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا۔ بادل کے گرجنے کے شور اور طوفانی بارش سے بھابھی کی آوازیں اور چیخیں کمرے کی حدود میں ہی دم توڑ رہی تھیں۔ اسی پل بھائی کا فون آیا۔ میں فوراً امی کے پاس گئی اور فون آن کیا۔ بھائی نے جیسے ہی فون اٹھایا تو ایک ہی بات پوچھی، آسماں کیسی ہے؟ میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا ہے، کل رات بھی خواب میں اسے بہت تکلیف میں دیکھا۔ بھائی کے الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کیسا مجنوں تھا، پردیس میں ہو کر بھی اسے بیوی کے بارے میں اندیشے ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً یہ ٹال کر فون بند کر دیا کہ بھابھی تو کھانا کھا کر پرسکون سو چکی ہے۔ حالانکہ یہ میں بھی جانتی تھی کہ اس حالت میں بھی بھابھی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں تو اسے لگاتار قہوے پلا پلا کر ہی بے حال کر چکی تھی، مگر وہ اور اس کا بچہ ایسے ڈھیر تھے کہ ہماری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آج کئی ماہ بعد بھابھی کا قصہ تمام ہونے والا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب بھابھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میں اور میری ماں لالچی مزاج کی تھیں۔ بھائی کی تنخواہ کچھ خاص نہیں تھی، بس اتنا کہ گزر بسر اچھے سے ہو جایا کرتا تھا۔ سوچ رکھا تھا کہ امیر گھر کی بھابھی لائیں گے اور ٹرک بھر کر جہیز وصول کریں گے، مگر بھائی نے تو ہمارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی کو یتیم خانے سے بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ وہ گھونگھٹ اوڑے سر جھکا کر میرے بھائی کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی اور پھر چلتے چلتے ہاتھ میں رسم کی انگوٹھی لیے اس کے قریب پہنچی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر چونکہ وہ میرے بھائی کی محبت تھی اس لیے کوئی بھی قدم میرے بھائی کو میرے خلاف کر سکتا تھا۔ میرا بھائی ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے تاثرات ایک حد تک نارمل رکھتے ہوئے جھٹکے سے بھابھی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ تو مجھ سے نرمی کی توقع کر رہی تھی، اس سختی پر ہڑبڑا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ 19-20 سال کی درمیانی عمر کی لڑکی جس کا رنگ سفید تو نہیں تھا مگر بال کا گندمی رنگ اور پرکشش نکوش کی حامل لڑکی تھی۔ ایک پل کو میں نے اس کی جانب دیکھا
तो अपने भाई की पसंद पर रश्क आया था। अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैंने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाई और आसमा भाभी की ठोड़ी अपने हाथ में थामी। मैं जानती थी मेरी गिरफ्त सख्त है, इतनी सख्त कि उसकी ठोड़ी पर निशान बन चुके थे। वो सहमी हुई मुझे हैरत से देख रही थी मगर बोली कुछ नहीं। सो आसमा भाभी जी, ये रहा मेरे यानी आपकी इकलौती बड़ी नंद की जानिब से छोटा सा तोहफा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। खालिस सोने का है, मैंने जताते हुए भाभी के चेहरे को हल्का सा झटक कर बोली। वो नई नवेली दुल्हन इस पल हैरान ज़रूर हुई थी, मेरा अंदाज ही उसके साथ ऐसा था। अगले ही लम्हे मैंने मखमली डबिया से अंगूठी निकाली और भाभी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके दोनों हाथ जेवरात से खाली थे, सिवाय एक सोने की अंगूठी के जो मेरे ही भाई ने उसे दी थी, और कोई जेवर उसके पास मौजूद नहीं था। मैंने अपनी लाई सादा सी अंगूठी को भाभी की उंगली में पहनाना शुरू किया, मगर ये क्या, अंगूठी आधी उंगली में जाकर ही फंस चुकी थी। मैंने दबाव बढ़ाकर आगे करना चाही तो भाभी ने सिसक कर हाथ पीछे खींच लिया और फिर अपनी नरम सी आवाज में बोली, आपी ये अंगूठी तो मुझे तंग है। वो तो गोया रोने को थी। मैं फौरन हैरान होकर सदमे से बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भाई ने खास तुम्हारी खातिर बनवाई है। अब अगर तुम्हें ही नहीं आएगी तो भाई का दिल टूट जाएगा। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोली कि नहीं नहीं, आप मुझे ये अंगूठी पहना दें, कोई बात नहीं, मैं तो इंतज़ार ही इसी पल का कर रही थी। मैंने तंजिया कहका लगाया और उस तंग अंगूठी को ज़बरदस्ती भाभी की उंगली में पहनाती चली गई। भाभी दर्द से बिलबिला उठी थी, उसकी आंखों में आंसू आए थे, मगर मुझे देखकर फौरन मुस्कुरा गई। आज के लिए इतना काफ़ी था। मैं फौरन भाभी को यूं ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। कमरे में गई तो अम्मी यूं ही सोचों में गुम बैठी थीं। क्या सोचा था और क्या हो चुका था। हम दोनों माँ बेटी का तो शुरू से ही यही ख्याल था कि एक अमीर घर की बहू ब्याह कर लाएंगे ताकि घर में जहेज तो आएगा, मगर मेरे भाई फैसल ने तो यतीम खाने की लड़की से मोहब्बत कर ली थी और आज उसके साथ सादगी से निकाह करके घर ले आया था। चंद दिन यूं ही गुजरे और आहिस्ता आहिस्ता भाई भी अपनी नौकरी में मसरूफ़ हो गया। वो सुबह 9 बजे घर से जाता और रात गए तक घर वापस आता था। मेरी तो अब आदत सी बन चुकी थी बात बात पर भाभी को टोकना और उसे नीचा दिखाना, मगर वो बेचारी मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं अक्सर भाभी की दुखती रग पर ही हमला आवर होती थी। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। मेरी चंद सहेलियां घर आईं तो मैंने अपनी नई नवेली भाभी से नौकरानियों की तरह काम करवाया। अपनी सहेलियों के सामने भाभी को सुनाते हुए कहा कि मेरा भाई तो बड़ा ही खुदा तरस इंसान है। उसने तो इस यतीम लावारिस लड़की को सहारा देने की खातिर निकाह किया, वरना कहाँ मेरा भाई और कहाँ ये लड़की, जिसके तो खानदान की भी कोई खबर नहीं। भाभी सारी बातें खामोशी से सुनती रही और जब भाई घर आया तो उसे रो रो कर सब कुछ बताने लगी, मगर चूंकि मैं भाई से बड़ी थी इसलिए भाई ने उसे ही खामोश रहने की तलकीन की थी। मैंने अम्मी को भी भाभी के खिलाफ अच्छा खासा भड़का दिया था, जैसे भाई आसमा के पीछे घूमता रहता। कहीं एक रोज उसके कहने में आकर वो हम दोनों माँ बेटी को ही घर से ना निकाल दे। अम्मी के दिल में ये वहम बिठाना था और बस फिर अम्मी का रवैया भी भाभी से पूरी तरह बदल कर रह गया था। हम सारा दिन भाभी से घर का काम करवाते रहते और वो बेचारी बगैर कुछ बोले खामोशी से वो काम करती। उसका इस दुनिया में सिवाय हमारे कोई नहीं था। वो फरियाद करती भी तो किससे? मेरे भाई से, जो अपनी माँ और बहन के सामने ऊंची आवाज में आज तक बोला नहीं था। दिन ब दिन हमारा रवैया भाभी के साथ बदलता चला गया। अब तो अम्मी भाभी पर हाथ भी उठाने लगी थी। वो जब भी कुछ काम करती मैं जिद में आकर उसे बिगाड़ देती और फिर अम्मी भाभी का वो हशर करती कि देखने के लायक होता था। एक रोज हमें ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे तन मन में आग सी लग गई थी। भाभी की तबीयत खराब हुई तो भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पर मिठाई खिलाते हुए उसने ये खबर सुनाई कि मैं फूफो बनने वाली हूँ। उस 2 टके की लड़की का वजूद मुझे अपने घर में नाकाबिले बर्दाश्त था। भला उसके बतन से पैदा हुआ बच्चा मुझे कैसे अजीज हो सकता था। मैंने माँ के दिल में भी भाभी के खिलाफ मजीद नफरत भर दी और फिर एक मंसूबे के तहत एक रोज भाई से कहा कि वो दूसरे मुल्क चला जाए। इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, वहां जाकर कमाए ताकि उसके बच्चे का मुस्तकबिल भी संवर सके। भाई को यह मशवरा भला लगा। उसने चंद दिन हाथ पांव मारे और फिर एक नौकरी के सिलसिले में 2 माह के अंदर अंदर दूसरे मुल्क चला गया। उस वक्त भाभी का तीसरा माह चल रहा था। जब भाई गया तो भाभी बहुत रोती थी।
آج صبح آسما کی طبیعت خراب تھی، اس کا وجود درد سے چور تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اسے کہا کہ آج پورا گھر وہ رگڑ رگڑ کر دھوئے گی۔ اس نے اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب منع کرنا چاہا تو امی فوراً بولی، جتنا کام کرو گی اتنا ہی بچہ صحت مند پیدا ہوگا، تبھی تمہیں یوں کام لگاتے ہیں، اب جاؤ اور جو راشدہ کہہ رہی ہے وہ کرو۔ وہ بھولی بھالی یتیم خانے کی 4 دیواری تک محدود لڑکی ہماری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی، سارا فرش دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے بھابھی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ فرش سے پھسل کر منہ کے بل گر چکی تھی۔ میری پتھر دلی کا یہ عالم تھا کہ میں ہنس پڑی۔ آخر اس بچے سے تو جان چھوٹی، مگر نہ جانے کیسی سخت جان تھی۔ معجزاتی طور پر بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے آسما کے سارے نئے کپڑے لے کر اسے اپنے پرانے اور پھٹے کپڑے پہننے کو دے دیے تھے۔ بھائی کی کال آتی تو بمشکل 2 منٹ ہی پاس کھڑے رہ کر بھائی سے بات کرنے دیتی۔ میری کڑی نظروں کو دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ بھائی کو شکایت لگا سکے۔ اس دن میں خاموشی سے بیٹھی سامنے چلتا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے تو سنجیدہ تھی، مگر اندر ہی اندر میرے دل میں سکون سا اترا تھا جب ماں نے اپنی جلی ہوئی قمیض دیکھی اور پھر بھابھی کو غصے میں آوازیں دینے لگی۔ یہ امی کا نیا سوٹ تھا جو وہ آج ہی پہن کر کسی رشتہ دار کے ہاں جانے والی تھی۔ بھابھی گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ امی نے اپنی قمیض کو وہیں فرش پر پٹخا اور بھابھی کو غصے سے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ درد کے مارے بھابھی سسک ہی تو پڑی تھی۔ امی کہنے لگی کہ اندھی ہے تو، اب تیرا باپ مجھے نیا سوٹ لا کر دے گا؟ ایک تو خود خالی ہاتھ بد شکل لے کر میرے بیٹے کی زندگی اندھیر کر دی ہے، اوپر سے اب تو کام بھی ایسے کرے گی؟ بھابھی کا چہرہ اس پل زرد پڑا تھا۔ تبھی میں طنزیہ لہجے میں امی سے بولی کہ چھوڑیں اماں، اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے بھی یا نہیں کون جانے، یہ تو ہمارا احسان ہے جو اس جیسی ناجائز اولاد کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے آئے ہیں۔ یہ الفاظ بولتے وقت میرا وجود ایک پل کو لرزا تھا، مگر میں تو نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ میرے الفاظ سن کر بھابھی تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ فوراً روتے ہوئے بولی کہ میں نے یہ سوٹ بالکل ٹھیک استری کر کے رکھا تھا، پتہ نہیں کیسے جل گیا، خدارا میرے وجود کو گالی مت دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے خود اپنا نصیب نہیں لکھا، ہاں بدقسمت ضرور ہوں، مجھے میرے سگے والدین نے بھی اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنا درد تھا بھابھی کے الفاظ میں، وہ کرب کی انتہا پر تھی، مگر مجھ پر تو جیسے بھابھی کو ہر درجے تک نیچا دکھانے کا جنون سوار تھا۔ بھابھی نے پہلی بار یوں زبان سے کچھ بولا تو امی کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے بھابھی کے منہ پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ رسید کر دیے۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ ایک تو خالی ہاتھ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی دلہن بن کر آ گئی تھی، میری ماں کا امیر بہو لانے کا خواب چکنا چور کر دیا تھا، اور اب یوں بول کر وہ امی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ بھابھی امی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، مگر امی نے اپنا وہی سوٹ زمین سے اٹھا کر بھابھی کے منہ میں ٹھونسا اور اگلے ہی پل گرم استری اٹھا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ بھابھی درد سے تڑپنے لگی تھی۔ ایک پل کو تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ امی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتی ہیں۔ یہی تیری سزا ہے، آئندہ جب ان ہاتھوں سے کام کرے گی تو تجھے یاد رہے گا، اگر غلط کیا تو کیا سزا ملے گی۔ اتنا کہہ کر ماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ بھابھی روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اس کی بات پر یقین کرتا بھی کون؟ اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے، وہ درد اور جلن سے کانپ رہی تھی، مگر ہماری آنکھوں پر تو جیسے صفاق دلی کی پٹی بن چکی تھی۔ اب تو بھائی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اب میں نے اس کا حلیہ یوں نوکرانیوں والا کر دیا تھا کہ بیچاری پہچان میں نہیں آتی تھی۔ دن بدن بھابھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم اسے کھانے کے نام پر صرف سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن ہوتا تو ٹھیک، ورنہ پیاس پکڑا دیا کرتے تھے۔ باسی کھانا اور سارا دن حاملہ ہونے کے باوجود کام کر کر کے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، میں نے اور میری ماں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے اندر کی آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب میرے بھائی کی محبت اور اس کا گھر تباہ و برباد ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہی میں آج تک غیر شادی شدہ بیٹھی تھی۔ 3 سال پہلے میرے لیے رشتہ آیا، وہ لوگ مجھے بیاہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی فیصل کو سونپنا چاہتے تھے۔
مگر فیصل نے لڑکی دیکھتے ہی انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں تھی۔ عین نکاح کے وقت میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور دوبارہ کسی نے مجھ سے شادی کی حامی نہ بھری، اور اب فیصل اپنی بیوی اپنی محبت کو پا کر خوش رہنا چاہتا تھا۔ یہ میں کبھی ہونے نہیں دے سکتی تھی، مجھے اس سے بدلہ لینا تھا، اور وہ ایسے ہی ممکن تھا۔ پچھلے 3 دن سے بھابھی کو شدید تکلیف تھی، وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکی تھی، بار بار امی کو بلاتی اور کہتی کہ میرے پاس سوئیں، مجھے بہت خوف آتا ہے، مگر امی اسے جھڑک کر واپس بھیج دیتی۔ میں نے اسے کہا کہ روٹی کھانا چھوڑ دو، اس حالت میں تم نے اب صرف قہوہ ہی پینا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بھابھی شدید تکلیف سے 2-4 روتی رہتی اور سارا دن گھاس کا قہوہ بنا کر پیتی رہتی، جو میں یوں ہی اسے توڑ کر لا کر دے چکی تھی۔ آج تو اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ میں نے ایک سانس میں اس کا شادی سے لے کر اب تک کا منظر سوچا، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بھابھی کی دردناک چیخیں سننے لگی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، رو رو کر ہمیں بلا رہی تھی۔ درد کی انتہا تھی اور ہمارے ظلم کی حد۔ میری ماں اٹھی اور جا کر کمرے کو باہر سے تالا لگا آئی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی سکون سے کمرے میں سو گئیں۔ صبح تک یقیناً ماں اور بچہ دونوں مری ہوئی حالت میں ملنے والے تھے، اور بھائی کو بھی یہی بتانا تھا کہ تمہاری بیوی بچہ جنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بچہ بھی نہ بچ سکا۔ بھابھی کی گڑ گڑاتی آوازوں نے نیند میں خلل تو ڈالا، مگر کچھ لمحوں بعد جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو میں بھی سکون سے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ دل کو دھڑکا سا لگا، فوراً امی کو جگایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ یقیناً بھابھی بچے سمیت مر چکی ہوں گی، یہی سوچ کر میں اور امی اس کے کمرے کی جانب بڑھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھابھی تو کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ آخر کس نے تالا کھولا اور کہاں تھی بھابھی؟ ہم دونوں ماں بیٹی کے تو اس پل پسینے چھوٹے تھے۔ آخر وہ اس حالت میں کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ میں اور امی انہی سوالوں میں گم تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ ہم دونوں نے بے ساختہ اس جانب پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے اسی پل زمین نکلی تھی۔ میں نے کئی بار آنکھیں بیچ کر دوبارہ کھولی۔ سامنے تو میرا بھائی فیصل کھڑا تھا، جو سنجیدگی سے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا، اور اگر اس نے آسماں کا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ بھائی دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ جب وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی دیے تھے۔ وہ حلق گیلا کر کے امی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امانت چھوڑ کر گیا تھا اپنی۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت تھی؟ ماؤں کو تو اپنے پوتے پوتیوں سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے، وہ تو جان وارتی ہیں۔ بہویں نہ بھی پسند ہوں، مگر اپنے بیٹے کی اولاد کی خاطر وہ بہو کو بھی سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ مگر آپ کا کیا بگاڑا تھا اس نے، جو آپ نے اس کو اتنی بڑی سزا دے دی؟ اگر آپ کے ساتھ بھی میری دادی ایسا کرتی تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہی نہ ہوتا۔ بھائی کا لہجہ ٹوٹا تھا، وہ اندر سے بکھر چکا تھا، وہ رو رہا تھا۔ امی تو کانپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دہائی دینے لگی کہ مزید کچھ مت بولنا، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ مگر بھائی نے فوراً ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا وجود اس وقت پہلی بار کانپا تھا، گویا کسی نے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ فیصل نے آنسو صاف کیے اور بولا، آپ نے جو کیا میری بیوی اور اس کے بچے کے ساتھ، وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور آسماں کا سارا سامان ایک بیگ میں پیک کرنے لگا۔ میں بت بنی بس کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ کوئی اور بھائی ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حشر کر سکتا تھا، مگر اس کی فطرت مجھ جیسی تھوڑی ہی تھی۔ امی روتے ہوئے بھائی کے آگے آ کر ہاتھ جوڑ رہی تھی، بار بار آسماں کا پوچھ رہی تھی، بچے کی خیر مانگ رہی تھی۔ فیصل بغیر جواب دیے سامان لے کر گھر سے جا چکا تھا۔ پہلا دن، پھر مہینے اور اب سال گزر چکے ہیں۔ فیصل نے دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اس رات فیصل پاکستان پہنچنے کے بعد ہمیں کال کر کے خیریت معلوم کر رہا تھا۔ ہم تو سو چکی تھی، مگر اس کے پاس گھر کی اضافی چابی بھی موجود تھی۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر آگے کے حالات نے اسے ہی حیران کر دیا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ آسماں اور اس کا بچہ خیریت سے ہے۔ فیصل انہیں چند ماہ بعد ہی اپنے ساتھ لے کر انگلینڈ شفٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج تو اس کا بیٹا بھی 4 سال کا ہو گیا ہے۔ کل شام کو ہی کاغذات موصول ہوئے، جن میں ساری جائیداد فیصل نے میرے نام کر دی تھی۔ وہ ہر ماہ پیسے بھی بھیج رہا ہے۔ اپنی ہر ذمہ داری وہ آج بھی نبھا رہا ہے۔
مگر بس خود کو ہمارے شر سے دور کر چکا ہے۔ ماں تو رو رو کر پاگل ہو چکی ہے، اس کا کہنا ہے سب میرا کیا دھرا ہے۔ سچ ہی تو کہتی ہیں، خدا مجھ جیسی بہن کسی بھائی کو نصیب نہ کرے۔ اپنے ہاتھوں سے دنیا و آخرت تباہ کر لی میں نے، بس آخری خواہش یہی ہے کہ زندگی میں ایک بار آسماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ سکوں۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ مگر بہت مشکل سے ہزاروں میں سے کسی ایک مرد کو عشق ہوتا ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ عورت کی بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب وہ کہتی ہے اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے جب اللہ کے واسطے کا مان نہ رکھا جائے۔ انا، غرور، تکبر اور ضد کے نشے میں کون اور کیا ہے تو؟ مر جاتی ہے عورت، لیکن اس کو جواب نہیں ملتا کہ کون ہوں میں، کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں میں۔ آسمان کی بلندی سے زمین پر آ کر گرنا، آہ ظالم، بہت اذیت ناک وقت ہوتا ہے عورت کے لیے جب مرد پر تکبر کا نشہ چڑھا ہو، اور آہیں، سسکیاں، آنسو، تڑپ یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں، اور بے شک اللہ کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ خالص اور پاکیزہ عورت ہی مرد کا غرور ہوتی ہے۔ مرد سر اٹھا کر چل سکتا ہے، اس کی زندگی کا سکون و اطمینان صرف ایک نیک اور باحیا عورت سے ممکن ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے وہ بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھ کر محبوب کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا۔